نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ محمد آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت کر لینے کے بعد، نیک اعمال کر لینے کے بعد ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے نیک اعمال کو باطل مت کرو، ضائع برباد نہ کرو۔ تو آیت کی ترجمے کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا
موضوع خطابت ہے نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال کیا ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے موت کا وقت مقرر اور متعین کر دیا ہے، ہر انسان کے لیے، جس کو انسان ٹال نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان اپنے نیک اعمال کے ذریعے موت کے بعد بری انجام کو ٹال سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں جہنم سے بچنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو جہنم میں لے جائے، اور اس کے لیے شیطان مختلف طریقے سے مختلف سازشیں کرتا ہے ایک انسان پر، کبھی عقائد کے اعتبار سے، کبھی اعمال صالحہ کے لحاظ سے، کبھی گناہوں کو مزین کرنے کے اعتبار سے، کبھی گناہ کو نہ سمجھنے کے لحاظ سے، اور کبھی انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے شیطان کا کہ نیکیوں کو ضائع برباد کرا دینا۔ دیکھیے، شیطان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان نیک اعمال ہی نہ کرے۔ سب سے پہلی خواہش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان، ایک مومن نیک اعمال ہی نہ کرے۔ لیکن اگر ایک انسان، ایک مومن نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے اندر سستی پیدا کرتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے۔ پھر جب ایک انسان، ایک مومن نیکی کرنے کا، اعمال صالحہ کرنے کا مکمل ارادہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کے اندر ریاکاری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب ایک مومن مکمل ارادہ کر لیتا ہے نیکی کرنے کا اور نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شیطان نیکی کے دوران اس کے اندر خضوع کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نماز جب پڑھیں گے، آپ ابھی نماز ہونے والی ہے، نماز پڑھیں گے، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر چلا آتا ہے، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے پھر شیطان چلا آتا ہے، اور پھر شیطان نماز کے دوران خلل پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، جو چیز آپ کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں ہے وہ شیطان یاد دلاتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کرنے کے دوران آپ کی خضوع میں خلل پیدا کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اسی طرح جب ایک مومن، ایک انسان جب مکمل نیکی کر لیتا ہے تو اب شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت میں خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس دنیا میں ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے نیکی انجام دینا، نیک اعمال کو انجام دینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ایک مومن پر، ایک انسان پر بہت سارے حملے ہوتے ہیں، شیطان کا حملہ، نفس کا حملہ، سماج معاشرے کا حملہ، مختلف آزمائش اور حالات کا حملہ، خاندان کا حملہ، رشتہ دار کا حملہ۔ جب ایک مومن ان سارے حملے سے بچا کر اللہ کی توفیق سے نیک اعمال کر لیتا ہے تو اب ایک مومن پر ضروری ہے اور لازمی ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کو محفوظ کر لے، اس لیے کہ جس طرح نیک اعمال کو انجام دینا مشکل ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل یہ ہے نیک اعمال کر لینے کے بعد نیک اعمال کی حفاظت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو اس لیے خصوصاً آج کے دور میں، جبکہ آج میڈیا کا زمانہ ہے، پریس کا زمانہ ہے،
जब भी कोई आदमी अच्छा अमल किया, नेक काम किया, फ़ौरन मंजर आम पर चला आता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेक अमाल को ज़ाय बर्बाद कर देने वाली हैं और एक ख़तरा इससे है। तो इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि जब वो नेक अमाल कर ले, अंजाम दे ले, तो ऐसे तमाम उमूर से, ऐसे तमाम मामलात से परहेज़ करे जो उसको नेक अमाल को ज़ाय कर देने वाले हैं, बर्बाद कर देने वाले हैं। एक इंसान जब नेकी कर ले तो नेकी कर लेने के बाद नेकी को ज़ाय कर दे, बर्बाद कर दे, तो इससे बड़ी हमाकत, इससे बड़ी जाहिलियत, नादानी कोई नहीं हो सकती है कि नेक अमाल अंजाम दे ले और अंजाम देने के बावजूद भी अपने नेक अमाल को ज़ाय कर दे, बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। तो ये जाहिलियत है, ये नादानी है, ये बेवकूफ़ी है। तो इसलिए जब एक इंसान नेक अमाल अंजाम दे ले तो इसे चाहिए कि अपने अमाल की हिफाजत करे। लेकिन जो शख्स, जो मोमिन अपने अमाल की हिफाजत नहीं करते हैं तो उसकी मिसाल उस आदमी की तरह है। ज़रा गौर कीजिएगा कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसने टंकी में पानी फुल कर दिया, मुकम्मल भर दिया, टंकी में पानी मुकम्मल फुल कर दिया, भर दिया, और भर लेने के बाद क्या किया, आखिर में वो टंकी के नीचे एक छोटा सा सुराख कर दिया। फिर जब वो जाता है पानी लेने के लिए तो क्या देखता है, सारा टंकी खाली है, पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इसके अमाल उसी तरह हो जाएंगे। आपने कोशिश किया, अमल किया, लेकिन आपके अमाल बर्बाद हो गए। उसी तरह इस तरह वो आदमी पानी भरता है टंकी में, और टंकी में पानी भर लेने के बाद टंकी के नीचे एक छोटा सुराख कर देता है, उसके सारे पानी ख़त्म हो जाएंगे। तो यही मिसाल मोमिन की तरह है। एक मोमिन अंजाम दे, अच्छी अमाल करे, लेकिन अमाल कर लेने के बाद अपने अमाल को ज़ाय कर दे। इसी तरह एक मिसाल लें आप, ताकि बात समझ में आ जाएगी आपको, मिसाल से बात वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, माहाना उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है। जब उसकी तनख्वाह मिलती है महीने में 1 लाख रुपए, तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सारा लाख रुपया खर्च कर देता है, ख़त्म कर देता है। फिर जब हालात आते हैं, मजबूरी आती हैं, तो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। तो ऐसा आदमी अच्छा नहीं है, ऐसा शख्स जाहिल है, नादान है, बेवकूफ़ है। अक्लमंद कौन है? अच्छा इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान, अच्छा इंसान वो है जो जब उसे सैलरी मिले, माहाना मिले, पैसे मिले, तो बचा कर रखे, ताकि आइंदा जब हालात आए, मजबूरी आए, फ़क़्र फ़ाक़ा आए, तो वो पैसे, वो रुपये काम आ जाएं। तो इसी तरीके से अक्लमंद मोमिन वो है कि जब नेकी कर ले तो नेकी कर लेने के बाद उस आमाल की हिफाजत करे, उसको महफूज कर ले, उसको बचा कर रखे, ताकि वो आमाल आखिरत में काम आ जाए। मुहतरम सामिईन कराम, अब तक तो हम लोग यही सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं कि मुशरिक जितना भी नेक अमाल कर ले, जितना भी अच्छा अमाल कर ले, मुशरिक के सारे अमाल बर्बाद हैं, रायगा हैं। सब लोग जानते हैं आप, माशाअल्लाह, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल ही सही है। लेकिन ये अमल, ये बात सिर्फ मुशरिक के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि मोमिन भी अगर नेक अमल करे और उसकी हिफाजत ना करे तो मोमिन के अमाल भी ज़ाय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आइए ज़रा हम देखते हैं वो चीज़, वो अमाल क्या है कि नेकी कर लेने के बाद वो चीज़ नेक अमाल को ज़ाय बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही अहम है और ज़रूरी है। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है शिर्क। शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह हो सकता है तो वो शिर्क है। शिर्क का माना क्या होता है? शिर्क का लुग़वी माना ये है कि शरीक कर लेना, शामिल कर लेना, पार्टनर बना लेना, ये है शिर्क का माना मफ़हूम। यानी इसका मतलब ये है कि जो चीज़ अल्लाह के लिए ख़ास है उसी चीज़ को गैरुल्लाह के अंदर मान लेना, ये शिर्क है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई शख्स
شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے اور توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، اور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ کے اندر 6 پارے کے اندر کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو شخص من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی انسان بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ تو بات ہو گئی آخرت کی، لیکن دنیا میں اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ شرک کی موجودگی میں کوئی بھی اعمال آپ کے قبول نہیں ہوں گے، ضائع برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الزمر کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ اپنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے میرے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت، اگر مان بھی لیا جائے بفرض محال، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو لیحبطن عملک، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، رائگاں ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اے میرے محبوب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں نہیں، آپ کو نہیں، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ اسی طریقے سے سورۃ الانعام کے اندر 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور 18 نبیوں کا تذکرہ کر لینے کے بعد آخری میں اللہ یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ سارے انبیاء بھی، یہ سارے نبی بھی، یہ سارے رسول بھی لَأَشْرَكُوا، شرک کر لیں، بفرض محال مان بھی لیا جائے، ایسے تو نبی ماشاءاللہ بالکل پاک و صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر یہ نبی بھی شرک کر لیں تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے سارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا عمل، نمبر 1 کیا ہے؟ شرک۔ شرک کی موجودگی میں سارے نیک اعمال، تقوی، طہارت، داڑھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اخلاق، طہارت، سارے آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے جس سے اعمال آپ کے برباد ہو جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ مرتد کا ہو جانا۔ مرتد یعنی اسلام میں آنے کے بعد پھر سے کفر شرک کی طرف پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اللہ نے اسے کسی کے ذریعے ہدایت دی، وہ اسلام لے آیا، ہدایت میں چلا آیا، پھر کچھ مہینے کے بعد، چند سال کے بعد اچانک اسے کوئی آدمی ملا، اس نے اس کے کان بھر دیے اسلام کے خلاف، دیکھو تم مسلمان ہو چکے ہو، تم اسلام لا چکے ہو، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان اچھے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان شراب پینے والے ہوتے ہیں، مسلمان ناانصافی کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے اس کے کان بھر دیا۔ اب بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس تو اتنا علم ہے ہی نہیں کتاب و سنت کا، اب وہ غیر کی بات مان کر پھر سے کہاں چل جاتا ہے؟ کفر کی طرف، شرک کی طرف۔ تو اب اس نے چند مہینے یا جتنے بھی سال نیک اعمال انجام دیے تھے اسلام لانے کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تلاوت، اخلاق، آداب، معیشت، معاشرت، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسلام کی حالت میں جو کیا ہوا جو عمل ہے برباد ہو جائے گا، اس کا سب ختم ہو جائے گا اس کا۔ اللہ فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کے اندر وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو شخص تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اسلام لے آئے پھر پیچھے چلا آئے، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے،
فیمت وہو کافر، پھر وہ اسی حالت میں مر جائے، کفر کی حالت میں چلا جائے، مر جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَالِدُونَ، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے دوسرا عمل کہ مرتد ہو جانے سے اسلام کے اندر جو بھی آپ نے نیک اعمال انجام دیے ہیں، آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ایک بات ذرا قابل غور ہے، وہ یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اسلام لانے کے بعد پچھلی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کی حالت میں کیا ہوا نیک اعمال اسلام سے نکلنے کے بعد پھر سے وہ عمل ضائع ہو جائیں گے آپ کے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے جو بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام کی حالت میں نیک اعمال کیا ہوا، پھر سے مرتد ہونے کے بعد آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا، کراہت سمجھنا، گرچہ آپ کو اس پر عمل ہو لیکن آپ کو ناپسند کرنے کی وجہ سے یہ عمل آپ کا کفریہ ہے اور شرکیہ ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں پردے کرنے کو، خواتین پردے کرتی ہیں، تو بعض حضرات کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ پردہ کیا ہے؟ پردہ کچھ نہیں ہے، اصل پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا پردہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ کفریہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کو ناپسند کرتے ہیں۔ داڑھی کیا ہے؟ داڑھی والی کچھ بھی نہیں ہے، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اخلاق پیش کیجیے، اچھا ہے، لیکن داڑھی یہ صحیح نہیں ہے، اس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے ناپسند کرنا اور ایک ہے داڑھی کو نہیں رکھنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک مومن ہے، ایک انسان ہے جو داڑھی رکھتا نہیں ہے لیکن پسند کرتا ہے، گرچہ اس پر عمل نہ ہو لیکن وہ دل سے پسند کرتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ہلکا گناہ۔ ایک ہے کہ دل سے ہی ناپسند کرنا کہ داڑھی نہیں ہونی چاہیے اسلام کے اندر میں۔ داڑھی کیا ہے؟ یہ تو داڑھی رکاوٹ ہے، شادی بیاہ میں یہ داڑھی رکاوٹ بن جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ملتی ہیں۔ اسی طرح پردہ کرنے سے ترقی میں رکاوٹ ہے، ترقی آگے نہیں کر پائیں گے عورتیں، خواتین۔ تو یہ پردے، یہ داڑھیاں، یہ رکاوٹ بن جا رہی ہیں پردے میں، ترقی میں، نکاح کرنے میں، شادی بیاہ کرنے میں۔ تو یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ عقائد کفریہ ہیں۔ اگر کوئی انسان ایسا سوچتا ہے کہ داڑھی ہی نہیں ہونا چاہیے اسلام کے اندر میں، نہیں رکھنا بات الگ سی ہے، کوئی آدمی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ گناہ ہے، ہلکا ہے، لیکن یہ سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ داڑھی اسلام میں ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں کہ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، کہ کافروں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، واضل اعمالهم، اور اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا۔ اللہ نے جو احکام نازل کیا تھا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نے اس کو ناپسند کیا، اس کو نہیں اچھا لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایسا کریں گے، جس کی سوچ، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ یہ ہوگا کہ ناپسند کریں گے، تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے تیسرا عمل کہ کسی بھی شریعت کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنے کی وجہ سے یہ کفریہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا ہے کہ کاہن یا نجومی کے پاس جا کر اپنے مسائل کے حل کے لیے غیب کے تعلق سے سوالات پوچھنا، یعنی کاہن کے پاس جانا،
نجومی کے پاس جانا اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اس سے غیب کی خبری پوچھنا، تو یہ بھی کفریہ عقیدہ ہے۔ اس کے وجہ سے آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جو شخص کسی عراف کے پاس آئے، کاہن کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس سے کچھ پوچھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے یا عراف کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس کے بعد کی تصدیق کرے، اس کو سچ مان لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کر دیا۔ چونکہ غیب کی باتیں بتانے والا یا غیب کی باتوں پر تصدیق کرنے والا یہ ایسا عمل ہے یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن آپ اس کے لیے خاص مان رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی آپ مان رہے ہیں کہ کاہن نجومی بھی خبریں بتاتی ہیں، غیب کی خبریں، تو اس کی تصدیق کر دیں گے آپ کہ ہاں آپ نے سچ کہا، تو تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ نے کفر کیا، شرک کیا۔ اسی طرح آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے اور 40 دن کی عبادت آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے چوتھا عمل جس کی وجہ سے اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ پانچواں عمل کیا ہے؟ ریاکاری۔ ریاکاری جس عمل میں داخل ہو جاتا ہے اس عمل کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ یہ پانچواں عمل ہے۔ ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو دکھا کر دوسروں کے سامنے اپنی تعریف چاہنا، یا لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا مقام منصب چاہنا، اپنا عہدہ چاہنا، یا دنیاوی کوئی چیز چاہنا، یہ ہے ریاکاری۔ صرف عمل کو دکھانے کا نام ریاکاری نہیں ہے۔ عمل کو آپ نے دکھایا کسی کے سامنے پیش کر کے، یہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مدرسوں کے اندر یا کالجوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سالانہ پروگرام بچوں کا ہوتا ہے اور بچے اپنی محنت، اپنی تعلیمی لیاقت کا اظہار کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں، تو صرف دکھانے کا نام ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو تعلیم و تربیت کے لیے، سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تاکہ صحابہ بھی دیکھ کر عمل کریں۔ تو صرف عمل کو دکھانے کا نام ریاکاری نہیں ہے، بلکہ عمل کو دکھا کر اپنی تعریف چاہنا یا لوگوں کی دلوں کے اندر اپنا مقام چاہنا، اپنا عہدہ منصب چاہنا، دنیاوی چیز چاہنا، یہ ہے اصل ریاکاری۔ ایسا کرنا غلط ہے۔ تو جس عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا، اس عمل کو ضائع برباد کر دے گا۔ ایک حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر، ایک حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر؟ قال الرياء۔ يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك اليوم يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء۔ یہ پوری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک اصغر کا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الریا، یہ شرک اصغر، یہ ریاکاری ہے، یہ ریا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل لاصحاب ذلک اليوم یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب لوگوں کو اس کے اعمال
کی وجہ سے اچھا بدلہ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ریاکاروں سے فرمائے گا کہ ریاکاروں ادھر آؤ، ریاکاری کرنے والے میرے پاس آؤ، اور تم دوبارہ اس کے پاس چلے جاؤ جس کے لیے تم دنیا کے اندر دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے، اسی کے پاس چلے جاؤ، ہمارے پاس مت آؤ، اس لیے کہ فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء، اور دیکھو کیا تم اس کے پاس کوئی بدلہ اپنا پاتے ہو۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے ریاکار تو دنیا کے اندر دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے، دنیا والوں کے لیے انجام دیتے ہیں نیک اعمال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے وہاں فرمائے گا کہ اے ریاکارو آؤ میرے پاس، اور دوبارہ پلٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ اور دیکھو جا کر ان لوگوں کے پاس، اہل دنیا کے پاس، وہ کوئی بدلہ تمہیں ملتا ہے تو جا کر لے لو، بدلہ ہم نہیں دیں گے تمہیں، اس لیے کہ تم نے میرے لیے عمل کیا نہیں ہے، خالص کیا نہیں ہے، تم نے دکھاوا کیا، ریاکاری کیا، شہرت کیا، تو اب بدلہ تمہیں یہاں نہیں ملنے والا ہے، اب جاؤ اس کے پاس جا کے بدلہ لے لو۔ تو ریاکاری کی وجہ سے بھی اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں، گرچہ جو بھی عمل ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ تبلیغ کرنا ہو، تبلیغ اس لیے کر رہی ہیں تاکہ شہرت آپ کی ہو جائے اور یہ دکھاوا آپ کے اندر آ جائے، میری تعریف ہو، میری شہرت ہو، دنیا میرے قبضے کے اندر آ جائے، میرے قبضے میں آ جائے، تو ایسا عمل کرنا، یہ چاہ کر، یہ سوچ کر، اس عقیدے کی وجہ سے، تو آپ کا یہ عمل ریاکاری میں شامل ہو جائے گا اور آپ کا یہ عمل ضائع برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح چھٹا عمل ہے بندوں کا حق مارنا، بندوں پر ظلم زیادتی کرنا، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب نادار کون ہے، کیا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم تو یہی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مفلس غریب وہ ہوتا ہے دنیا کے اندر میں جس کے پاس نہ مال ہو نہ متاع ہو، وہ تو مفلس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے میری سوچ کے مطابق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس غریب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المفلس من امتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا غریب مفلس نادار وہ ہے جو قیامت کے دن نیک اعمال کا پہاڑ لے کر آئے گا، بصلاۃ نماز لے کر آئے گا، وصیام روزے کے پہاڑ لے کر آئے گا، وزکاۃ زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ ایک طرف تو حال یہ ہے بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، ایک طرف تو حال یہ ہوگا ان کا، لیکن دوسری طرف حال کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، مومن ہے، متقی ہیں، سب چیز ہے، لیکن کسی کو دنیا میں گالی دیا ہے، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا، برا بھلا کہا ہوگا، وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگا دیا ہوگا، بہتان لگا دیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہا دیا ہوگا۔ ایک طرف تو حال نمازی ہیں، متقی ہیں، حج کرنے والے ہیں، لیکن حال کیا ہے ان کا؟ بندوں کے تعلق سے مارا ہے، الزام لگا دیا ہے، مال کو ہڑپ کر لیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اب یہ جو متقی تھے جنت میں جا رہے تھے، لمبی لمبی داڑھی تھی، جبے والے تھے، بڑے اچھے کہنے والے تھے، کہاں جا رہے ہیں یہ؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ ان کے نیک اعمال کو، سارے نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، تقوی، طہارت، اخلاق، سب چیز کو چھین لیا جائے گا۔ اگر ان کے گناہ پھر بھی ان کے نیک اعمال جب ختم ہو جائیں گے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ مظلوم کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد
اس کے بعد ہی متقی کو، اس شخص کو کہاں؟ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ آپ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ کتنی اچھی چیز ہے، کتنا اچھا عمل ہے۔ لیکن یہ بھی ذرا غور کیجیے، اگر آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، تہجد ادا کیا، سب چیز کیا، لیکن آپ کے معاملات اچھے نہیں بندوں سے، ظلم کرنا بیوی پر، بچوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے چھوٹے بچوں پر، تو آپ کا یہ عمل یا آپ کے یہ معاملات، یہ اخلاق آپ کو نماز کے باوجود، اخلاق کے باوجود، تلاوت قرآن کے باوجود، توبہ استغفار کے باوجود جہنم میں لے جائے گا۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ بندوں کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، حساس ہے، اس میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نماز پڑھیے، ساتھ میں اس سے بھی ڈرتے رہیے آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے معاملات ضائع برباد کر دیے جائیں۔ تو یہ ہے بندوں کا حق مارنا۔ اسی طرح 8واں عمل جس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے وہ کیا ہے؟ بدعت۔ جس عمل کے اندر بدعت داخل ہو جائے گا وہ عمل کو ضائع کر دے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہم نے نہیں کہا ہے کرنے کے لیے تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رائگاں ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے میرے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا جو ہم نے نہیں کہا ہے، اس پر میرا مہر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، تو وہ عمل قابل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، تو وہ عمل خود بخود آپ کا ناقابل قبول اور ضائع برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح 9واں عمل یا 8واں عمل کیا ہے؟ نفاق، اعتقادی نفاق۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں منافق۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی نفاق، عمل کے اندر نفاق، جیسا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بات میں جھگڑا کر لینا، تو یہ ہے عملی نفاق۔ ایک ہوتا ہے عقیدے کے اندر نفاق، وہ کیا ہے؟ عقیدے کے اندر نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کفر کو، شرک کو چھپائے رکھنا، اسلام سے دشمنی رکھنا اور ظاہراً دکھانا، ظاہر میں نیک عمل کو انجام دینا تاکہ لوگ آپ کو مومن کہیں، اچھے کہیں، تو یہ ہے نفاق۔ تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ چونکہ وقت نہیں ہے دلائل آپ کو دیا جائے، قرآن کی آیت حدیث کو پڑھی جائے، وقت بالکل مختصر ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ گرچہ آپ نے ذرا سا بھی آپ کے دل کے اندر اسلام کے خلاف دشمنی ہے اور آپ ظاہراً مسجد میں جا رہے ہیں تاکہ لوگ ہم کو اچھا کہیں، برا نہ کہیں، مومن کہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح 9واں عمل ہے احسان کر کے جتلانا، اس وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو کہ اپنے صدقات کو، اپنے اعمال کو بالمن، احسان جتا کے ضائع مت کرو، برباد مت کرو، والاذی، اور تکلیف دے کے ضائع مت کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی مالدار ہے، کوئی آدمی غریب ہے، محتاج ہے، ایک مالدار آدمی نے محتاج پر احسان کر دیا، کوئی نیک اعمال انجام دے دیا اس کے ساتھ۔ اب جب وقت آتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے بھی احسان کو جتا دیتا ہے، ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا کیا، دیکھو میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے وہ آج، تو ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، آج میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے وہ، آج 2 بات مجھے بول رہا ہے، ہم نے کھلایا، ہم نے پلایا، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، آج ہمارے اوپر خلاف میں 2 باتیں بیان کر رہا ہے وہ، تو یہ بالمن نہیں ہے، احسان جتا کے اپنے اعمال کو ضائع کر دینا، اپنے جو بھی کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پیسہ دیا، اچھا سے رکھا، آپ کی اس ایک لفظ کی وجہ سے ہم نے کیا، آپ کے سارے اعمال برباد، ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح والاذی، تکلیف دے کر، ٹھیک ہے آپ نے بولا نہیں ہے، آپ اپنی زبان کو بند رکھے ہیں، لیکن آپ تکلیف دے رہے ہیں اس کو، اپنا حکومت اس پر جما رہے ہیں، اپنا تسلط اس پر جما رہے ہیں، قبضہ جما رہے ہیں، اس پر اپنا قبضہ دکھا رہے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، یہاں کے ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو ذہنی ٹینشن دے رہے ہیں، ذہنی تناؤ دے رہے ہیں، مختلف طریقے سے اس کو پریشان کر رہے ہیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے ماتحت کے اندر ہے،
یہ میرے انڈر میں ہے، اس کو ہم کھلاتے ہیں، اسے ہم پلاتے ہیں، اس لیے تکلیف دے رہے ہیں، تو تکلیف دینے کی وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ میرے انڈر میں ہے، ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، ہم اس کے کام آتے ہیں، تو اس کام آنے کی وجہ سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اس تکلیف دینے کی وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے 9واں عمل۔ اسی طرح آخری اور 10واں عمل یہ ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا۔ تقدیر کا انکار کرنے والا بھی جو تقدیر کا انکار کرے، تقدیر کو نہیں مانے کہ جو کچھ ہے میرے وجہ سے ہے، اللہ کچھ نہیں ہے، جو لکھ رکھا ہے اللہ نے وہ ہوتا ہے، اس کو نہیں ماننا، بس جو ہوتا ہے میری عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کا انکار کر دینا، اس انکار کرنے کی وجہ سے بھی آپ کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ 10 اور بھی اعمال ہیں، لیکن مختصر میں یہ 10 اعمال ایسی ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کے حج، آپ کے زکوٰۃ، آپ کی تلاوت قرآن، آپ کی توبہ، استغفار، اخلاق، آداب سب برباد ہو جائیں گے۔ چونکہ دلائل کا وقت نہیں کہ دلائل دیا جائے آپ کو، یہ ہے مختصر میں 10 اعمال۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی نیک عمل انجام دیں اس کے اندر ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔